بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تربیت میں کچھ کمی تھی یا پھر لاڈ پیار نے مجھے تباہ کیا، میں کبھی یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ ماں باپ کی طرف سے تو کبھی دکھوں کی ہلکی سی آنچ بھی مجھ تک نہیں آئی تھی، لیکن چند وہ خواب جو نادانی میں نے اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے، ان کی تعبیر پانے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میرا نام عنبر ہے۔ حسن کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی مجھے ورثے میں ملی تھی، مگر کچھ کام نہ آیا۔ نوعمری کے حسین اور خطرناک دور نے مجھے راہ سے بھٹکا دیا۔ میں نے خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور وہ 5 بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ والدین بھی ہر وقت میری بات سننے کے منتظر رہتے اور میری ناز برداریوں میں لگے رہتے تھے، لیکن میں بد نصیب ان مقدس رشتوں کی قدر نہ کر سکی، سچی محبت کے ان آبگینوں کو نہ سنبھال سکی۔ میری ہر جائز و ناجائز خواہشوں کا احترام کرنے والے منہ دیکھتے رہ گئے اور میں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ پھر پتہ نہیں کیسے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے تو دکھ کی پرچھائیاں نہ دیکھی تھیں، پھر یہ سب میرے ساتھ کس طرح ہو گیا کہ آج تک میں خود نہیں سمجھ پائی ہوں۔ میٹرک تک سب کچھ صحیح تھا، میرے خیالات نیک اور پاکیزہ تھے، مگر فرسٹ ایئر میں آتے ہی ایک دم خیالات بدل گئے۔ گھر میں پہلے ہی کسی چیز کی کمی نہ تھی، پھر بھائی نے اور بھی اتنے نئے سامان کے ڈھیر لگا دیے۔ میں جس چیز کی فرمائش کرتی وہ لا کر دیتے۔ ہمارے گھر میں ہر کمرے میں الگ ٹی وی سیٹ تھا، ایک VCR پہلے سے تھا۔ میں نے بھائی سے اپنے کمرے کے لیے ایک اور VCR منگوا لیا۔ امی نے دبے لفظوں میں منع کرا، لیکن میں نے ان کی نہیں سنی۔ اب جب بھی بور ہوتی VCR پر اپنے کمرے میں انڈین فلمیں لگا لیتی۔ انڈین فلموں میں بے حجابی ہوتی ہے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود یہ فلمیں اتنی دلچسپ اور رومانوی ہوتی تھیں کہ سب اپنی تفریحی جذبے کی تسکین کے لیے ان کو دیکھنا پسند کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی رفتہ رفتہ یہ احساس مرتا گیا کہ ہمارے نوعمر بچوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ میں ملازم سے روز ہی نئی فلمیں منگوا کر دیکھتی اور گھر والے مجھ کو نہ روکتے۔ بس اسی بات نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میں فلمی ہیروئنوں کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگی اور پردے پر تھرکتی زندگی مجھے جنت نظر آنے لگی۔ ان فلموں نے مجھ پر سلو پوائزن کی طرح اثر کیا تھا۔ پہلے میں بے پردگی اور فیشن کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، مگر اب میری شخصیت و عادات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ محبت کی داستانیں دیکھ کر دل میں عجیب طرح کی خواہش جنمنے لگی۔ اب مجھ کو جن سے مخالف میں بے پناہ کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے بناؤ سنگار پر خصوصی توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ ہر نئے فیشن کو اپنانا اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ امی ابو پیار سے سمجھاتے تھے کہ زیادہ فیشن ٹھیک نہیں، اس سے پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور کبھی میری دل آزاری کے خیال سے میرے کپڑوں کی تعریف بھی کر دیتے تھے۔ میری خوابوں بھری زندگی شروع ہو چکی تھی اور میں کسی فلمی ہیرو کے خواب دیکھنے لگی تھی، جس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان خوابوں نے آہستہ آہستہ مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا اور میں دن رات تصورات کی دنیا میں جینے لگی۔ اب میں اپنی سہیلیوں سے بے حد مختلف ہو گئی تھی۔ مجھ کو لڑکوں سے باتیں کرنے کا شوق چرانے لگا تھا۔ یوں میری لڑکوں سے راہ و رسم بڑھتی چلی گئی اور کئی لڑکوں سے دوستی ہو گئی، لیکن یہ تعلق فون تک ہی رہا۔ سہیلیاں حیران تھیں کہ میں کس راہ پر چل پڑی ہوں۔ جو خیر خواہ تھیں وہ مجھ کو منع بھی کرتی تھیں، لیکن ان دنوں میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور مجھ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ طبیعت میں خودسری بھی تھی جو مجھ کو اپنی مرضی کا کام کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں نے تعلیم کی طرف سے غفلت نہ برتی۔ سہیلیاں میرے اس رویے سے خوف کھانے لگی تھیں۔ ماں باپ کو مجھ پر اعتماد تھا اور بھائی اپنے اپنے دھندوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ میری جانب کم ہی توجہ دیتے تھے۔ امی دبے لفظوں سمجھانے کی کوشش کرتیں، مگر میں ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیتی تھی۔ میری کچی سوچوں پر فلموں کے رومان پرور مناظر نے پوری طرح اپنا قبضہ جما لیا۔ FA کے بعد مجھ کو کسی ساتھی کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اب میں فون پر باتیں کرنے کے علاوہ کسی اور طرح کی آزادی کی خواہاں ہو چلی تھی۔ ان دنوں جب کہ جذبات نے میرے حواس مختل کر رکھے تھے، ہمارے محلے میں ایک نیا گھرانہ آ کر آباد ہوا۔ اذلان
اسی گھرانے کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ یہ کھاتے پیتے لوگ تھے اور شہر کے معززین میں گنے جاتے تھے۔ تاہم مجھے ان باتوں سے دلچسپی نہ تھی۔ مجھے تو صرف اذلان سے محبت تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کی سج دھج بالکل فلمی ہیرو جیسی تھی۔ اب میں اٹھتے بیٹھتے خوابوں اور تصورات میں خود کو اس کے ساتھ چلتے پھرتے محسوس کرنے لگی۔ پہلی بار میں نے اس کو اپنی سہیلی کے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گلی کے کونے پہ کھڑا تھا، مجھ کو دیکھتے ہی ہٹ گیا۔ وہ مجھ کو بالکل اپنے خوابوں کے شہزادے جیسا لگا، لمبا چوڑا، مردانہ وجاہت، مجھ جیسی کسی بھی لڑکی کے لیے وہ آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اس کی باروب شخصیت نے مجھ کو متاثر کیا۔ وہ میری سہیلی کا کزن تھا۔ اب میں روز بہانے سے اس کو دیکھنے لگی، لیکن وہ میری طرف سے بے نیاز رہا۔ شاید وہ ان جھمیلوں میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک لائق لڑکا تھا اور اب CSS کی تیاری کر رہا تھا، لہٰذا اس کو عشق و محبت کے چکروں سے کیا واسطہ۔ مجھ جیسی لڑکی کے لیے یہ مشکل امر تھا کہ اس کو اس کا آئیڈیل نظر آئے اور وہ اس سے بات تک نہ کرے، مگر اس نے خاموشی کا حصار اپنی شخصیت کے ارد گرد تعمیر کر رکھا تھا، جس کو توڑنا بھی آسان نہ تھا۔ اب ہمارے گھر والوں کی ان سے واقفیت بھی ہو چلی تھی۔ امی کئی بار اذلان کے گھر جا چکی تھیں اور ان کی والدہ اور بہنیں بھی ہمارے گھر آئی تھیں۔ پھر مجھے بھی کئی بار اذلان کے گھر جانے کا موقع ملا۔ میں جب بھی اذلان کے گھر جاتی تو سوچتی تھی اس بار وہ بیٹھا ہوگا تو خود بات کر لوں گی، اس سے دل کے جذبوں کا اظہار بھی کر دوں گی۔ لیکن جب وہ سامنے ہوتا تو اس کا رعب حسن میری زبان گنگ کر دیتا تھا۔ بالآخر اس کی دوستی میرے بھائی سے ہو گئی اور وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آنے لگا۔ میں ابھی جذبوں کے اس ادھیڑ بن میں لگی تھی کہ ابو نے میرے لیے اس کو پسند کر لیا۔ مجھ کو اس بات کا علم نہ تھا، نہ ہی کسی نے مجھ سے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ البتہ ان لوگوں کو ہمارے گھر زیادہ آنا جانا ہو گیا۔ اس کی بہنیں مجھ کو زیادہ اہمیت دینے اور پیار سے بلانے لگیں۔ تب بھی میں کچھ نہ سمجھی کہ رشتے کی بات چل رہی ہے۔ ایک دن میری سہیلی انیلا آئی۔ میں نے اس کو کہا میری مدد کرو، میں اذلان پر مر میٹی ہوں، مگر وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، تم کس پر نہیں مر مٹتی؟ جو پہلے تمہارے بوائے فرینڈ تھے ان سے تو نمٹ لو، وہ تو صرف فون کی حد تک دل لگی اور وقت گزارنے کے لیے ہیں۔ پھر میں نے کہا مگر اب میں سنجیدہ ہوں۔ ان دنوں اذلان بھی کہیں پڑھنے جاتا تھا اور میں بھی کالج کے لیے نکلتی تھی۔ ہم عموماً ایک ہی وقت میں گھر سے نکلتے تھے۔ وہ روز ہی میری جمع کی ہوئی ہمت کی دھجیاں بکھیرتا ہوا پاس سے گزر جاتا تھا۔ مجھ کو اس کی بے نیازی پر غصہ آتا تھا، مگر میں اپنی خودداری کی خاطر خود اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو تیار نہ تھی۔ پھر اچانک ہی مجھ کو وہ خوشی مل گئی جو شاید ہی اس دنیا میں کسی خوش نصیب لڑکی کو ملی ہوگی۔ اذلان کے والدین باقاعدہ میرا رشتہ مانگنے آ گئے۔ خیر، منگنی کے بعد میرا بہت دل چاہتا تھا کہ اذلان مجھ سے بات کرے، لیکن وہ بات نہیں کرتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے اس کی کزن مدیحہ کا سہارا لیا، جو اب میری دوست بن چکی تھی، اور اس کی منگنی بھی اذلان کے کزن سے ہو چکی تھی۔ مدیحہ نے خدا جانے اس کو کیا کہا اور کیسے راضی کیا۔ بہرحال اذلان کے گھر سے پہلے مدیحہ نے مجھے فون کیا، پھر ریسیور اس کو پکڑا دیا۔ میں نے بہت خوش بھرے لہجے میں پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ کیا آپ کو میری یاد آتی ہے؟ لیکن جواب میں وہ چپ سادے رہا، جیسے گھبرا گیا ہو۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری محبت بھرے جذبات کا خیر مقدم کرے گا اور مجھ سے اظہار محبت کرے گا، کیونکہ فون پر تو سبھی لڑکے ایسا کرتے ہیں۔ مگر میری ساری باتیں اور سوچیں اس وقت ہوا ہو گئیں جب اس نے شادی سے پہلے اظہار محبت کے بجائے محبت کے نقصانات پر ایک لمبا لیکچر دینا شروع کر دیا۔ اذلان سے بات کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ کسی نے بے وفائی کی ہوگی۔ اس کی باتوں میں احتیاط کا جو رنگ تھا وہ کسی سے ٹھوکر کھانے کے بعد آتا ہے۔ اس نے یقیناً جذبوں کے اس گورکھ دھندے میں بہت کچھ کھویا ہے۔ پھر میں نے اس بات کی تحقیق شروع کر دی اور اس کے لیے اذلان کی ایک اور کزن سے دوستی کر لی، جو کچھ میرے مزاج سے مطابقت رکھتی تھی اور اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔
میں نے اپنے دلی خدشات سے اس کو آگاہ کیا تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھ کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے بتا دے گی۔ عائشہ نے کچھ دنوں بعد مجھ کو بتایا کہ تم ٹھیک سوچتی ہو، واقعی اذلان کو ماضی میں کسی سے محبت تھی اور اب وہ اسی ناکام محبت کی وجہ سے تھکا تھکا اور بیزار نظر آتا ہے۔ اس نے مجھ کو ایک بہت دلچسپ اور فرضی کہانی بھی سنا دی، جس کے بعد میرا دل اپنے اس خوابوں کے شہزادے سے بد دل ہو گیا اور میں اپنی پہلی والی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئی۔ میں اپنے فون والے دوستوں سے گپ شپ کرتی۔ انہی میں سے ایک راحیل تھا جس کو میری اور اذلان کی منگنی کا کسی طرح علم ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا تم اذلان سے شادی مت کرنا، تم اس سے شادی کر کے غلطی کرو گی، بہتر ہے کہ ہم یوں ہی دوستی والی زندگی گزاریں۔ راحیل اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ تم مجھ سے ایک بار کہیں باہر ملو، مگر میں ہر بار انکار کر دیتی تھی کیونکہ میں باہر ملنے سے ڈرتی تھی۔ میرے پانچ جوان بھائی تھے، اگر کوئی مجھے اس کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ لیتا تو یقیناً قتل کر دیتا۔ فون پر بات کرنے سے تو میں خود کو اس لیے محفوظ سمجھتی تھی کہ گھر پر ہوتی تھی، اور گھر والے سمجھتے تھے کہ میں اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ ان دنوں میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ راحیل نے مجھ کو بہت مجبور کیا۔ اس نے کہا اگر ایک بار مل لو تو کیا مذائقہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی تمہیں ملنے پر مجبور نہیں کروں گا، ورنہ عمر بھر میرے دل میں تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی۔ اس نے مجھ کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں تمہاری گفتگو کا ٹیپ تمہارے اذلان صاحب کو دے دوں گا۔ اس دھمکی سے میں ڈر گئی اور اس کو کہہ دیا کہ آج شام میں شادی کی شاپنگ کے بہانے فلاں شاپنگ سینٹر میں آ جاؤں گی، تم وہیں مجھ کو دیکھ لینا۔ میں نے یہی سوچا کہ وہاں اور بھی لوگ ہوں گے، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو میں یہی کہہ دوں گی کہ خریداری کے لیے شاپنگ سینٹر گئی تھی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ راحیل کی اذلان سے جان پہچان ہے اور دونوں ہم جماعت رہے ہیں۔ دراصل میری منگنی کا سن کر راحیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس نے اذلان کا دل برا کرنے کی کوشش کی۔ تو اذلان نے کہا کہ اگر وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہے تو میں اسے برا نہیں سمجھتا، ہاں البتہ اگر وہ کسی سے باہر ملتی ہے تو پھر میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ تب راحیل نے شرط لگائی کہ میں تیری منگیتر کو فلاں دن فلاں جگہ بلا کر تم کو دکھا دوں گا۔ فون پر میں نے راحیل کو بتایا کہ میں نیلے رنگ کے کپڑے پہنی ہوں گی اور میرے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا ربن ہوگا۔ یہی بات اس نے اذلان کو کہی۔ یوں وہ بھی شاپنگ سینٹر آ گیا تھا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا تھا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے۔ راحیل مجھے دیکھ کر میری طرف آیا۔ اس نے مجھ کو ایک چھوٹا سا گفٹ دے کر کہا تمہارا شکریہ، اب میں تمہیں پھر کبھی ملاقات کی تکلیف نہ دوں گا اور نہ ہی فون پر بات کرنے کے لیے مجبور کروں گا، کیونکہ تم کسی کی امانت ہو۔ وہ مجھ سے مختصر سے گفتگو کر کے چلا گیا۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ میری بے عقلی نے کیا قیامت ڈھا دی ہے۔ اذلان اور میرے درمیان جو دیوار حائل ہوئی وہ میرے اپنے کرتوتوں کی تعمیر کردہ تھی۔ اگرچہ اب میرا ان لڑکوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھ کو سزا مل ہی گئی، حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اذلان کی امانت ہوں، میں خیانت نہیں کروں گی اور اس کے سوا کسی سے محبت نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ہماری منگنی ٹوٹ گئی اور اذلان اعلیٰ تعلیم کے بہانے ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس کے بعد میری کسی سے نہ بن سکی، کیونکہ دل میں کسی ایک کے لیے کچی الفت کے گھر بناتی ہے اور وہ اذلان تھا، باقی کھوٹے رشتے اور کھوٹے سکے تھے۔ اس کے بعد میں نے شادی نہیں کی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں نے بے رخی اختیار کر لی، کیونکہ وہ اپنے گھروں میں خوش تھے۔ میں نے ایک وومن ورکنگ ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ اب ملازمت کرتی ہوں اور اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہوں، کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ آج بھی جب اذلان کی یاد آتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس کو بھلانا میرے اختیار میں نہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ کہانی تو ان دنوں کی ہے جب ابھی موبائل فون نہیں تھے۔ لڑکیاں لینڈ لائن فونز پر باتیں کرتی تھیں یا انڈین فلموں کے کیسٹ منگوا کر گھروں میں ذہنی تفریح کر لیا کرتی تھیں۔ تب بھی وہ ان تفریحات کے مثبت پہلوؤں سے زیادہ منفی پہلوؤں کی طرف مائل ہو جاتی تھیں۔
تو دلی دکھ اور صدمات سے دوچار ہو جاتی تھیں۔ آج کا دور موبائل فون اور زیادہ آزادی کا ہے۔ آج بھی اچھی اور سمجھدار لڑکیاں ان نعمتوں سے فائدہ لیتی ہیں اور ترقی کر کے نیک نامی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن جو کم عقل ہیں وہ ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے خسارے ہی خرید رہی ہیں۔ بجائے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی وجہ سے نہ صرف خود بربادی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی زندگی کو بھی بے سکون اور ملیا میٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا ایسے موبائل فون کی حد سے زیادہ چاہت اور فریب سے بچائے۔ جو بڑوں تو کیا اب بچوں کو بھی اس طرف اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں کہ تعلیم سے غفلت اور وقت کے ضیاع کے باعث ہماری نئی نسل کی بربادی کا سامان بن گیا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔